آداب. آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک بو قلمو، بڑی دشواری ہو رہی ہے لفظ کہتے ہیں، بو قلمو رنگا رنگ شخصیت جو ہیں ان سے کروائیں گے. آپ مدرس ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، ماہر لسانیات ہیں، جز وقتی اداکاری بھی کی ہے، ٹی وی پروڈیوسر بھی رہے ہیں، ریڈیو پاکستان، وائس آف امریکہ، BBC، فلم اور آرٹ اور لٹریچر کے کرٹک. تقسیم سے قبل امبالہ میں پیدا ہوئے. والد اپنے دور کے مشہور صحافی تھے وقار امبالوی صاحب، اور والدہ جو ہیں وہ انگریزی لٹریچر کی استاد بھی تھیں. عمر کا بڑا حصہ آپ نے لاہور میں گزارا. PTV شروع ہوا تو آغاز ہی کے برسوں میں جو PTV کی لاہور کی پروڈکشن ٹیم تھی اس سے منسلک ہوئے. نام ہے آپ کا عارف وقار، اور میرے ساتھ BBC میں کولیگ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے ہیں. اور شکریہ عارف صاحب، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، آپ نے ٹائم نکالا. اچھا ہاں، ایک اور میں بات بتا دوں، اب بھی اگر آپ نہیں پہچانے عارف وقار صاحب کو، تو جو لوگ BBC کو خط لکھتے تھے ان کے جوابات بھی عارف صاحب دیا کرتے تھے. اور اگر اب بھی نہیں پہچانے تو میں آپ کو لیٹ 70s میں لے جاؤں گا. PTV کا ایک اس زمانے کا مارکت الہٹ ڈرامہ تھا دبئی چلو. علی اعجاز تو آپ کو یاد ہوں گے، عارف وقار صاحب نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا تھا، اور وہ پھر اتنا مقبول ہوا کہ اس کو پھر تھیٹر میں اپنایا گیا اور فلموں میں بھی فلم بنی ان کے ناموں سے. یہ بھی گفتگو ہم کریں گے، اس کا پس منظر جانیں گے. میں نے سنا ہے عارف صاحب کہ 12 سال کی عمر تک آپ نے 12 اسکول تبدیل کیے. جی ہاں، یہ صحیح بات ہے. یہ کیسے؟ بہت میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا تو میں اسکول سے بھاگ جاتا تھا. تو والدین سمجھتے تھے کہ اسکول ٹھیک نہیں، اس کو دوسرے اسکول میں کرو. بڑے نرم دل والدین تھے آپ کے سر. میرا خیال ہے کہ چھٹے اسکول کے بعد تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی. تو میں نے رنگ برنگے اسکول دیکھے، یعنی جو کارپوریشن کا پرائمری اسکول ہوتا ہے ٹاٹوں پہ بیٹھنے والا، وہاں سے لے کے اور ڈان باسکو تک میں نے ہر طرح کے اسکول کا مزہ چکھا. تو اس سے تجربات میں تو بہت اضافہ ہوا، لیکن جو ایکیڈیمک کیریئر تھا شروع کا اسکول کا وہ خاصا پیچھے رہ گیا. تو میں اپنے ہم عمر ساتھیوں سے 2 سال پیچھے رہ گیا تعلیم میں. تو وہ تو بس خوش قسمتی تھی کہ میں میٹرک کے بعد پھر چل پڑا پڑھائی میں، ورنہ جو میری ابتدا تھی وہ تو بہت خوفناک تھی. لیکن یہ تھوڑا سا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اب بندہ مطلب بچپن میں جو دوستیاں بنتی ہیں اسکول میں کیسے بن پائیں گی جب میں وہاں آ رہا ہوں نا، تو ایک عجیب نہیں لگتا تھا کہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے سارے ہم عمر آگے نکل گئے، آپ پیچھے ہیں، تو یہ پھر کیا آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے؟ اس طرح تھا نا کہ نئی جگہ جاتا تھا تو وہاں نئے دوست بن جاتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ عارضی طور پہ ہی بنتے تھے، چند ماہ کے بعد وہ دوستی ختم ہو جاتی تھی. تو اس لیے عمر کے ابتدائی حصے میں پکی اور پختہ دوستی کا تجربہ نہیں ہو سکا. اور یہ خامی یا یہ جو محرومی تھی اس نے بعد کی زندگی میں تنگ بھی کیا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ ویرائٹی بہت تھی، ہر طرح کے دوستوں سے واسطہ پڑا، اچھے برے، گھروں سے چوریاں کرنے والے. اتنے چھوٹے بچے کو تو والد صاحب ہی عام طور پہ اسکول سے ادھر سے ادھر ڈالتے ہیں نا. تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایسے تھا نا کہ دیکھیے والد صاحب کے منتخب کردہ اسکول سے اگر نفرت ہوتی تھی تو میں ماں سے جا کے شکایت کرتا تھا کہ یہ کہاں مجھے داخل کرا دیا. اور اگر وہ امی کے داخل کرائے ہوئی جگہ پہ شکایت ہوتی تو ابا سے کہتا ہے وہ تو بہت ہی فضول اسکول، وہاں تو لڑکیاں اتنی ہیں وہ تو پڑھنے نہیں دیتی. تو وہ پھر مجھے یہ کولڈ وار کا زمانہ ہے اور آپ دونوں کو نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں ہی اپنی جیو پالیٹکس ایسا ہی ہے نا سر. یہ تو مطلب آپ کو تو سیاست میں آنا چاہیے تھا مگر. اچھا ایک اور اب اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو بہت مختلف قسم کے لوگ ملے جو گھروں سے چوریاں بھی کرتے تھے. یقیناً کچھ شریف بچے بھی ہوں گے، کچھ مذہبی بچے بھی ہوں گے. بلکہ میں ایک ایسے اسکول میں بھی رہا جہاں پہ ٹیچر خود چوریاں کراتے تھے. واہ، اس کے بارے میں سننا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا اور بتائیں. وہ کارپوریشن پرائمری اسکول بھونڈ پورا اس کا نام تھا. صحیح، نام بھی ہاں بالکل، بس اس کو وہیں رہنا. تو وہ ایسا ہوا کہ اچھا میرا قد بہت چھوٹا تھا دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں، اور میں کم عمر بھی تھا.
تو جو ذرا بھاری بھرکم لڑکے تھے کلاس کے، وہ میں نے دیکھا کہ ٹیچر سے کوئی خسر خسر کر کے اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے پیریڈ میں کہیں نکل جاتے ہیں. تو جب 2-3 دن میں نے دیکھا تو مجھے کیوریوسٹی ہوئی کہاں جاتے ہیں. تو ایک دن میں ان کے پیچھے چل دیا. تو کچھ دیر تو انہوں نے برداشت کیا، اس کے بعد مجھے ڈانٹتے ڈپٹتے رہے کہ نہیں تمہارا کام نہیں، جاؤ. میں نے کہا نہیں میں مجھے ساتھ دیکھوں گا. خیر وہ پھر آئے ٹیچر سے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارا پیچھا کرا، تو انہوں نے کہا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور وہ کہاں جاتے تھے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. اچھا اس کے بعد وہ پیدل چلتے ہوئے ہم ٹیمپل روڈ سے نکلے ہم، اور اس کے بعد وہ آگے سے ریزیڈینشیل علاقہ شروع ہو جاتا، کوٹھیاں تھیں وہاں اچھے کھاتے پیتے لوگوں کی. تو ایک کوٹھی کے باہر کھڑے ہو کے نا انہوں نے جائزہ لیا. اس کے بعد ان میں سے جو سب سے لمبا لڑکا تھا وہ اندر گیا اور اس نے 2 گملے اٹھائے وہاں سے. وہ 2 گملے اٹھا کے باہر لے آیا اور دوسرے لڑکوں کے پاس رکھ دیے. پھر وہ دوسرا لڑکا گیا ادھر، اس نے بھی 2 گملے اٹھائے. وہ کچھ 6 گملے انہوں نے وہاں سے اٹھائے. اس کے بعد انہوں نے وہ ایک ریڑے کا انتظام کیا ہوا تھا پہلے سے، جو مجھے نہیں معلوم کہ بعد وہ ریڑا آ گیا تو 6 گملے اس پہ رکھے. اب وہ اس کے بعد 2-3 کوٹھیاں چھوڑ کے پھر ایک کوٹھی میں گھسے. انہوں کو سروے کیا ہوتا تھا کہ اس وقت لوگ وہ ریکی کی ہوئی تھی. اس کے بعد کیا جب جو انہوں نے 3 کوٹھیوں میں سے گملے اٹھا لیے نا، میں نے کہا یار یہ میری تو باری نہیں آ رہی، یہ خود ہی سارا میرا نمبر کب آئے گا، یہ تو سارا کام تو پہلا دن تھا. تو میں نے کہا ہم بھی کوئی ہیروئزم دکھائیں. تو میں نے سے کہا کہ یار میں بھی ایک گملہ اٹھا کے لاتا ہوں، بتاؤ مجھے جن کوٹھیوں میں وہ نہیں گئے تھے نا، میں نے کہا تم وہاں ڈرتے ہو میں وہاں سے لاؤں. تو انہوں نے کہا شرارتن، میں نے کہا اچھا جاؤ لے کے. میں جو ہی اندر گیا تو وہ وہاں چھوٹے گملے تھے اس کے نا برآمدے کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے ڈیکوریشن میں ہوں. تو میں نے کہا یہ چھوٹا سا گملہ میں اٹھا لیتا ہوں. تو میں نے جو ہی گملہ اٹھایا اندر سے کتا نکلا. انہیں پتا تھا کہ کتا ہے، اس لیے نہیں جاتے تھے وہاں پہ. اچھا وہ کتے نے نا مجھے یہاں کاٹ لیا. خیر چھوٹا کتا تھا، معمولی زخم تھا، اور وہ چونکہ ٹیکے ویکے اس کو لگے ہوئے ہوں، شاندار کوٹھی کا کتا تھا وہ. تو وہ مجھے کوئی وہ زیادہ وہاں مسئلہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال کتے نے کاٹا. گملے میں اٹھا رہا ہے چھوٹے دونوں. کارکردگی میں یہ جو جن لوگوں سے آپ نے جیسے ابھی ٹیچر ہے تو پورا گینگ چلا رہے ہیں نا ٹیچر، تو یہ پھر کسی پلے یا کسی کہیں آپ نے اس کو کیریکٹر بنایا؟ یہ میرے ذہن میں اصل میں ٹیچر کو تو پی ٹی وی میں چونکہ میں کام کرتا وہاں اجازت نہیں تھی کہ آپ ٹیچر کو نہیں دکھا سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کردار تو آئے، لیکن وہ میرے ذہن میں تو موجود رہے. آپ یہ وارداتیں کرتے کرتے بالآخر پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے جرنلزم کر لیا. شکر کریں ڈاکو نہیں بنے. کتے نے کاٹ لیا تھا نا سبق وہی، لیکن کام تو پھر بھی ہو گیا سر، گملے پھر بھی. ایم اے جرنلزم کے بعد آپ نے مطلب کیا سوچا کہ میں صحافی بننا ہے، میں صحافی نہیں بننا، پھر کیا ہوا؟ اچھا ایسا تھا کہ دیکھیے خبر سونگنے والا صحافی تو میں کبھی بھی نہیں تھا، ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد بھی نہیں تھا. تو مجھے زیادہ سے زیادہ آپ ایڈیٹوریل پیج کا صحافی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب میں جی تو جب میں نے فارغ ہوا یونیورسٹی میں بھی یوں تھا کہ وہ جو مسعود الدین صاحب تھے وہاں ہمیں پڑھاتے تھے جرنلزم، وہ ٹی وی میں خبروں کے لاہور ٹی وی میں خبروں کے انچارج تھے. تو وہی ہمیں بھی لیکچر دیتے تھے آگے. تو انہوں نے کچھ یہ سپارک دیکھا ہوگا مجھ میں، تو انہوں نے چن لیا مجھے. ان کا تم امتحان دینے کے فوراً بعد نا تم ٹی وی جوائن کرو. اچھا میں نے جب ٹی وی میں اندر جا کے ماحول دیکھا، میں کہ یار خبریں بور کام ہے، یہ ڈرامہ اچھا ہے. تو میں نے جب جوائن کیا تو میں نے بجائے نیوز کے نا میں چلا گیا پروگرامز، جنرل پروگرام. وہاں جا کے فٹ ہو گیا میں. تو جب مسعود الدین کو پتہ چلا کہ میرا شاگرد تو ادھر ڈرامے ورامے میں چلا گیا، تو ان کو خاصا غصہ چڑھا. وہ آ کے پھر وہ اسلم سے لڑے کہ یہ تو ہمارا بندہ تھا، تو نیوز کا آدمی تھا، آپ نے اسے ادھر کیسے لے گی. انہوں نے کہا جی اس کی مرضی ہے، نیوز کرنا چاہتا ہے تو کرے، ہم نے تو نہیں روکا. تو کچھ عرصہ جھگڑا چلتا رہا. اس کے بعد میں چونکہ ڈرامے میں فٹ ہو چکا تھا تو پھر میں وہیں رہا، پھر میں نیوز کی طرف نہیں گیا. اور اس کے بعد پھر شروع میں ہی میرے ہوا یوں کہ جو یعنی انیشیل ٹریننگ ہماری وہ کریش کورس ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد جو ریگولر مجھے پہلا اسٹیشن باقاعدہ پروڈیوسر کے طور پہ ملا وہ کراچی تھا. اچھا ہاں. اچھا کراچی میں ڈرامہ بہت اچھا ہو رہا تھا اور یہاں پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ 1973 کی بات ہے.
بھٹو صاحب وزیر اعظم اس سال میں پیدا ہوا. اچھا پرسنل نوٹ ایڈ کر رہا ہوں جی. تو جب میں کراچی آیا تو میں نے دیکھا اب یہاں لاہور میں کام کا طریقہ بالکل الگ تھا. مثلاً اب بیٹھے میں نے ان کہا کہ یار وہ سیٹ لگانا, اچھا ایک بندہ اٹھے گا تھوڑا سا لگانا, اچھا وہ اس کو وہ یوں فیل کرے گا اور ایسے بہیو کرے گا جیسے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو کوئی کام کہہ دیا گیا ہے اور ناجائز کہا گیا. ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے سر, یہ پتہ ہی ہے. تو وہ بس ڈھیلا اچھا وہ بلاؤ لے آؤ یار, وہ لے آؤ یار فلیٹ لے آؤ. وہ 2-4 فلیٹ آ گئے, ٹھوکا ٹھاکی ہو گئے. اب وہ اس نے بادل نخاس تھا, وہ فلیٹ کھڑے کر کے وہ چلا گیا. اب وہ دوسرا آئے گا ڈیکوریشن, وہ قالین بچھائے گا چیز. وہ تیسرا آئے گا وہ اپنا شینڈلیئر. اچھا شینڈلیئر کا ایک بڑی مزیدار واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے, ایک یعنی مستقل ایک مصیبت تھی کہ ہر ڈیزائنر ڈرائنگ روم کے سیٹ میں سینٹر میں آگے نا ایک شینڈلیئر مست ہے. اور جب وہ بوم آتا تھا نا تو وہ شینڈلیئر اسے روک لیتا تھا. لہذا وہ ساؤنڈ والے کہتے شینڈلیئر اتارو شینڈلیئر. لہذا ہر دفعہ شینڈلیئر لگتا تھا اور بوم والا اسے اتروا دیتا تھا. اچھا کئی دفعہ ان سے کہا کہ یار شینڈلیئر نہ لگاؤ, بالآخر اتر کہتے جی اسی اپنا کام پورا کرنا ہے. بعد ان کی نسبت کراچی میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں کراچی میں یہ تھا کہ ایفیشینٹ تھے لوگ لاہور کے مقابلے میں, اور ایک نا ایک کام کا ایٹماسفیئر تھا, ایک ورک ایتھکس موجود تھی, پروفیشنلزم بہت تھی, اور ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا تھا. یعنی کم از کم ارلی 70s میں یہی ماحول تھا یہاں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ایک ایسے پروفیشنلز کے گروپ میں آ گیا ہوں, اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوا کہ عام طور پہ جو ڈرامہ ملتا تھا نا پورا فل فلیٹ کسی کو کرنے کے لیے, وہ کچھ 4 سال کے بعد ایوریج ملتا تھا, 4-5 سال کے بعد. تو میرے جو انچارج تھے محسن, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں 6 سال کے بعد ڈرامہ دیا گیا, محسن علی, اور مجھے 8 مہینے کے بعد ڈرامہ ملا. تو لوگ تو مطلب لوگ خوش تو نہیں ہوں گے آپ نہیں, چونکہ وہ محسن علی سرپرست میرا خوش تھا تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس نے جلدی سیکھ لیا تو اس کو کرنا چاہیے کام. تو وہ ایک بڑی ایک اچیومنٹ تھی. تو ایک تو مجھے اس کی خوشی تھی کہ میرے مطلب کا کام مل گیا. دوسرے پروفیشنلزم وہاں بہت تھی, ہر شعبے کا آدمی جو تھا وہ اپنے کام میں ماہر تھا اور وہ ایمانداری سے کام کرتا تھا, اور وہاں یہ شینڈلیئر کا جھگڑا نہیں پڑتا. وہاں کے ڈرائنگ روم میں شینڈلیئر کی ضرورت نہیں تھی. اچھا پھر آپ تھرو آؤٹ جو, اور اگر ہوتا تھا تو وہ ساؤنڈ والے سے ڈسکس کر کے کہ یار یہ ضروری ہے تو تم نا دوسرا مائکرو فون استعمال کر لو, یا مطلب یہ تو وہی والا ہوا نا کہ مطلب ابھی ہم نے پانی کی لائن بچھائی ہے لیکن اب گیس کی لائن کے لیے کھدائی کرنی ہے ہم نے. وہ بالکل یہ جب آپ گھر کے سامنے 4 بار ہوا آپ کا ڈرامہ آیا ہے دبئی چلو, تو میں جو کالج میں تھا تو بڑی دھوم مچ گئی, ایک دھماکہ ہو گیا کہ ایک الگ ہٹ کے موضوع جو ہے وہ, اور اس زمانے کا برننگ سبجیکٹ بھی تھا, ہر آدمی دبئی بھاگا جا رہا تھا. تو یہ خیال آنا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اچھا یہ جو ہے اس کو آپ نے ایک بالکل بہترین قسم کا جو سٹائر ہے اور علی اعجاز کا انتخاب, اس پورا جو ہے یہ جو شاہکار آپ نے تخلیق کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ اصل میں ایک سیریز چل رہی تھی جس کا نام تھا ایک حقیقت ایک افسانہ. اس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی ریئل لائف کی کوئی سٹوری لے کے, کوئی خبر لے کے, تو اس کے ارد گرد ہم ڈرامہ بنتے تھے. ایک طرح کا وہ رف سا ڈاکٹر ڈرامہ کہہ لیں اسے, وہ ڈاکٹر ڈرامہ کی ابتدائی شکل تھی. تو اس میں تھا یہ ریاض بٹالوی تھے, مشرق اخبار میں کام کرتے تھے, تو ان کی کئی سٹوریز ہم نے لے کے تو اس پہ ڈرامہ بنا. یہ جو کہانی تھی دبئی چلو کی, یہ انہی کی رپورٹنگ تھی. اس میں ہم نے جو حصہ لیا یعنی جس پہ بیس کی ہم نے ساری سٹوری, وہ اتنی سی بات تھی کہ دبئی سے یعنی مڈل ایسٹ سے اتنی ڈاک آ رہی تھی کہ وہ محکمہ ڈاک سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا 2-3 تھیلے جو تھے ڈاک کے وہ گندے نالے میں پھینک دیے گئے, اور وہاں سے وہ جب خشک ہوا تو کافی عرصے کے بعد, وہ کئی مہینے کے بعد وہ ڈاک وہاں سے نکلی. تو وہاں سے ہم نے اتنا آئیڈیا میں آیا تھا. باقی سارا سارے کیریکٹر وغیرہ وہ سب ہم نے خود بنائے تھے. تو یہ تو تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا. علی اعجاز
کیسے اس میں کاسٹ ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ جب ڈرامہ طے ہو گیا کہ یہ کرنا ہے، اور اس میں ایک بھولا بھالا انسان جو ہے وہ مرکزی کردار ہے جسے وہ ایجنٹ وغیرہ لوٹتے ہیں، تو اس کے لیے کسی اداکار کی تلاش تھی. تو ایک دن میں صبح کے وقت آرٹس کونسل میں گیا، لاہور آرٹس کونسل میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی ٹنڈ کرائی ہوئی، جس نے بالکل، وہ نلکے پہ بیٹھا اپنا سر دھو رہا. تو بڑا مذاق خیز سا یہ منظر تھا. اور اس شخص نے مجھے اس طرح ویو بھی کیا، سلام کیا. میں کہا کوئی مالی والی ہوگا، تو ویسے ہی اس نے کہا کوئی صاحب آ رہا ہے تو سلام کرو. میں قریب گیا تھا تو وہ علی اجاز تھا. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے بال کے؟ کہیں گے جی میرے سر میں سکری پڑ گئی تھی تو بڑے تیل ویل لگایا، دوائیاں لگائی، سکری نہیں جا رہی تھی، تو پھر میں نے ٹنڈ کرا دی، تو اب میں اس پہ کدو کا تیل ملتا ہوں تو اب سکری غائب ہو رہی. میں نے کہا وہ بہت اچھا. تو اس کی شکل دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ یار یہ بندہ فٹ ہے اس میں. تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک پلے ہے تو تم کل آؤ ذرا ٹی وی. کہتا جی آج. اگلے دن آ گیا، اس کو میں نے اسکرپٹ دکھایا تو بڑا خوش ہوا. کہتا ہاں جی میں یہ بس یہی اور کسی کو نہیں دینا آپ نے، یہ میں نہیں کرنا. تو اس نے ریہرسلیں شروع کر دیں. اچھا اب جو اس وقت تک جو 70s 80s تک جو پلے ہوتا تھا ٹی وی پہ، وہ اس طرح ہوتا تھا کہ تقریباً سارا پلے جو ہے وہ لائیو ریکارڈ ہوتا تھا. کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو روک کے ہم کر لیتے تھے، کیونکہ جو ابتدائی ایام تھے ٹی وی کے، میں نے تو وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں، بطور اداکار بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو ان میں تو یہ تھا کہ کوئی ایڈیٹنگ اس وقت ہوتی نہیں تھی، غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ نے ڈائریکٹلی پلے کیا، اسٹیج پلے کر رہے ہیں. اسٹیج پلے. بلکہ جو میرا ٹیلی ویژن کا پہلا تجربہ تھا وہ بطور ایک اداکار تھا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں چھوٹے موٹے مجھے رول مل جاتے تھے، کوئی چپڑاسی کا، کوئی نوکر کا، کوئی. تو اسی طرح نا مجھے ایک چھوٹا سا رول ملا ہوا تھا پریزن گارڈ کا، کہ وہ جیل خانے کے آگے ایک آدمی پھر رہا ہے، بس جاگتے رہو بھائی، ایک ڈائلاگ تھا. اچھا جاگتے رہو بھائی، وہ ہوتا یہ تھا کہ جو خاموش اداکار ہے نا اس کو ملتے تھے 80 روپے، اور اگر آپ کوئی لفظ بول دیتے ہیں یعنی اس میں تو وہ ڈبل ہو جاتا. اچھا زبردست. تو انہوں نے جاگتے رہو کا لفظ ڈال کے میرے ڈبل میرے انکم ڈبل ہو گئی. اب گملے چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہوا کیا کہ جو ہیرو تھا اس کی کہانی یہ تھی کہ ایک مڈل ایسٹ میں گیا ہوا بندہ جو واپس آیا ہے، تو آ کے اس نے دروازہ کھٹکایا تو اندر کسی مرد کی آواز آ رہی ہے، بیوی کی آوازوں کے ساتھ. تو اس کو بڑا غصہ چڑھ رہا اور دروازہ توڑ کے اندر آیا تو اب بیوی کا گلا گھونٹ گیا. اچھا اب اس کے بعد وہ بندہ ظاہر ہے گرفتار ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے. ڈرامہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جس صبح سے پھانسی ہونے والی ہے وہ بیٹھا ہوا اپنے ساتھیوں کو ایک قصہ سنا رہا ہے کہ میں اس طرح واپس آیا اور مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دروازہ کھٹکایا تو یوں وہ تو. اور یہ میرا بالکل مائنر سا رول، باہر میں پھر رہا ہوں. اچھا وہ ہیرو جو تھا وہ آتا تھا لائل پور سے، جو ایکٹر تھا وہ کسی بہت ذمہ دار، بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا. وہ شوفر ڈیون گاڑی آتی تھی اس کے اندر. اور اچھا اس کے تلفظ میں تھوڑا سا نا ایسٹ پنجاب کا ٹچ تھا، تو وہ میں اس کو یاد کراتا تھا بیٹھ کے ڈال. وہ میری ڈیوٹی تھی کہ اس کو نا آپ نے اسکرپٹ یاد، کیونکہ اس کو سارا اسکرپٹ یاد کرنا پڑتا تھا. 50 منٹ کا پلے تو 50 منٹ یاد کیجیے. تو کیونکہ 3 کیمرہ پروڈکشن ہوتی تھی تو اس میں سارا وہ ایڈیٹنگ ظاہر سائملٹینیس. میں اس کو 5 اچھا عموماً جو یعنی پیٹرن تھا عام وہ یہ تھا کہ پہلے دن ریڈنگ، ساری کاسٹ بیٹھ کے ریڈنگ کرے گی، دوسرے دن بھی ریڈنگ، تیسرے دن کوشش ہوتی تھی کہ بغیر اسکرپٹ کے ریڈنگ، کہیں کہیں پرومپٹنگ کی ضرورت پڑتی تھی وہ ہم کر دیتے تھے. چوتھے دن پھر اجازت نہیں تھی اسکرپٹ کی، بغیر اسکرپٹ کے ساری. 5ویں دن ڈمی سیٹ لگا کے وہی سارا ڈرامہ ڈمی سیٹ پہ. اس کی جو مارکنگ ہوتی تھی چاک سے وہ ایگزیکٹ آپ کی وہ بلاکنگ ہے، ہاں وہ ساری بلاکنگ اس پہ نا ایگزیکٹ ریشو سے ہوئی. 6ٹھے دن سیٹ لگ جاتا تھا، 6ٹھی رات کو. پھر جو 7ویں دن صبح ہوتی تھی وہ ریئل سیٹ کے اوپر ساری ریہرسل ہوتی تھی. اس کے بعد پھر لائٹیں وائٹیں لگا کے کیمرہ ریہرسل آخری، اور اس کے بعد ریکارڈ وہ یعنی آن ایئر چلا جاتا تھا اگر
لائیو ہے تو آن ایئر چلا گیا, اگر جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو ریکارڈنگ. لیکن یہ سارے پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا تھا, 5 دن کی وہ ریڈنگ اور پھر ڈرائی ریہرسل اور کیمرہ ریہرسل سارے سے گزرتے تھے. تو اس کی یہ جس پلے کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کی 5 دن ہو چکے تھے, سارا زبانی یاد ہو چکا تھا. 6ٹھے دن بھی وہ آیا بندہ, 7ویں دن جس دن آن ایئر جانا تھا, یہ ابھی ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں آیا تھا, یہ ریکارڈنگ سے پہلے کے بعد لائیو جاتا تھا. جس دن لائیو جانا تھا وہ بندہ غائب. اب صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ اور وہ ہیرو ہی نہیں آیا. اچھا اس وقت یہ موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے کہ دبایا اور پتہ کر لیا. اب وہ یہ ہے کہ بس وہ آئے تو آئے, یا کوئی لائل پور جائے یہاں سے اس کو لینے کے لیے. جب وہ 3 بجے تک نہیں آیا نا تو وہ پروڈیوسر پریشان ہو گیا. وہ جی ایم کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی یہ پلے میں نہیں کر سکتا, ہیرو نے آیا تو پلے کینسل کر دے. کہا جی پلے کیسے کینسل کر دیں, اشتہار لیے ہوئے ہیں, اشتہاروں کے پیسے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں, تو یہ تو پلے تو جائے گا, ہر صورت میں جائے گا. اس نے بڑی بحث کی, اس نے کہا نہیں ہر صورت میں جیسا لنگڑا لولا جو بھی ہے پلے جائے گا. اب اس نے آگے نے کہا کہ یار وہ تو کہہ رہے پلے جائے گا تو کیسے. اب جناب وہ ڈھونڈیا پٹنی شروع ہوئی, تو میں چونکہ اس کو یاد کراتا تھا تو مجھے کوئی پونا اسکرپٹ تو مجھے زبان یاد ہو گیا. انہوں نے کہا یار پھر تو ہی کر. بولو جی میں بیٹھے بیٹھے ہیرو بن گیا. اچھا آپ کی اچھی خاصی نوکری چل رہی تھی نا, اور لوگ تو تمنا کرتے ہیں. اس کا انجام آپ کو بتا دوں کیا ہوا تھا. یہ جو جس ڈرامے کا میں نے ذکر کیا, جی بتائیں. اس کا انجام یہ ہوا کہ جناب میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوں کہ میں تو ہیرو بن گیا بیٹھے بیٹھے, اور سارا اسکرپٹ مجھے یاد ہے اور بڑی تعریفیں ہر طرف سے ہو رہی. اور پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ میری جان بچ گئی, اور جی ایم مبارکباد دینے آیا کہ وہ تم نے پلے کو بچا لیا, اچھا یہ لڑکا ہے, ہاں بھائی تھینک یو بھائی تھینک یو, میری تعریفیں ہو رہی. اب جناب میں نے کہا بھائی یہ ایسا چانس ملا ہے کہ ہیرو کا ڈائریکٹ مجھے چانس مل گیا ہے, تو بس اس کو نبھانا ہے اور دنیا کو دکھا دینا کہ میں ہیرو ہوں, اور یہ کبھی شبھی کیا بیچتے ہیں ملتے ہیں. وہ میں تصور میں بن گیا نمبر 1, پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو. تو اب پلے جناب آن ایئر جانا شروع ہو گیا. سب کچھ یاد ہے, سارا پلے یاد ہے, وہ قدم بقدم پلے آگے چل رہا ہے. اور جب کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا, وہ تھا کوئی 45 منٹ کا پلے, 40 منٹ ہو گئے بخیریت. میں کہا اللہ 5 منٹ اور ہیں بس یہ بھی گزر جائیں. تو اس میں کوئی اینڈ پہ میرا ڈائلاگ وائلاگ تو تھا نہیں زیادہ. جو مشکل حصے تھے نا مکالمہ وہ سب ہو گئے. اس کا اینڈ یہ تھا کہ اس نے جو پروڈیوسر نے اینڈ بنایا ہوا تھا کہ اس کو پھانسی دینے کے لیے ہیرو کو لے جا رہے ہیں, اور اس کوریڈور میں سے گزرتے ہیں. ادھر وہ جیل کے کمرے ہیں اور یہ کوریڈور میں سے جا کے آگے سے مڑ جاتے ہیں, اور کوریڈور خالی رہ جاتا ہے, اور اس خالی کوریڈور پہ رول ہو رہے ہیں ٹائٹل. یہ اس نے سارا پلان بنایا ہوا تھا. اچھا جناب اب مجھے وہ لے گئے سپاہی پھانسی کے لیے, اور جہاں کوریڈور ختم ہو کے موڑ تھا وہاں فلیٹوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ ٹائٹل ختم ہو. تو میں جا کے وہاں سے کنٹرول روم میں دیکھوں, شیشے کے پیچھے میں داد وصول کروں. تو میں نے کوئی 1-1.5 منٹ جب میرے کے حساب سے کہ وہ ٹائٹل ختم ہو گئے ہوں گے, میں اٹھا اور آ کے میں ٹہلتا ہوا میں نے شیشے کے آگے آ کے میں اچھا وہ لوگ ہکے بکے, ان کے رنگ اڑے ہوئے کہ یہ پھانسی کی گھاٹ سے واپس کیسے آ گیا وہ. اچھا میں نے کہا اچھا میں حیران ہوں, میں کہ یار یہ کوئی میری تعریف نہیں. وہ اسسٹنٹ نے یوں مٹھیاں بیچی ہوئی ہے, پروڈیوسر مجھے یوں خون کہر آلود نظروں سے دیکھ. میں نے دیکھا نا مانیٹر پہ تو وہ دو بھی پلے, تو وہ ٹائٹل تو چل رہے ہیں, ٹائٹل ہیرو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں آپ کا کیریئر ختم ہو گیا. وہ جو ہوائی کے لیے بنائے ہوئے تھے ایسے مسمار ہوئے دھڑا کے, آخری سین جو ہے بھاری پڑ گیا. اچھا اس طرح کے بی بی سی میں واقعہ نا. میں وہاں سے بھاگا. اچھا اب میں قیدی کے لباس میں نا پچھلے دروازے سے ٹی وی سے نکل بھاگ گیا, اور بھاگ کے میں گھر پہنچ گیا, اور اس کے بعد 1 سال تک میں ٹی وی کے پاس سے نہیں گزرا. امیزنگ. یہ تو یہ اصل پلے تو یہ. اچھا پھر آپ اچھی خاصی یہ نوکری یہ اس طرح کے مزے آ رہے تھے آپ کو, پھر آپ وی او وائس آف امریکہ کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں وائس آف امریکہ تو میں بعد میں گیا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا 1 سال کے بعد جب میں آیا تو پھر میں بطور ایکٹر نہیں آیا, پھر میں بطور پروڈیوسر آیا. اور وہ پروڈیوسر بھی میں اس طرح بن گیا کہ میں ریڈیو میں نے کام شروع کیا پہلے بطور پروڈیوسر.
تو لیکن ٹارگٹ میرا ٹی وی تھا. ٹی وی میں اس وقت جگہ نہیں تھی پروڈیوسروں کی, ان کا وہ ابھی اناؤنس ہوں گے, آج ہوں گے. 2 سال گزر گئے اسی طرح مجھے ریڈیو میں پروڈیوسری کرتے ہوئے. 2 سال کے جب سیٹیں اناؤنس ہوئی تو میں نے اپلائی کر دی. انہوں نے مجھے پریلیمنری انٹرویو میں ہی اڑا دیا. کنہوں نے؟ ٹی وی والوں نے. اچھا. تو انہوں نے کہا جی وہ, میں نے پوچھا, میں نے کہا جی جو وجہ تو آپ ریڈیو پہ کام کر رہے ہیں, کرتے جائیں. اچھا, یہ کوئی عجیب و غریب جواز تھا. اچھا, ان دنوں نا ٹیلی گرام کا رواج تھا, تو میں نے ایک ٹیلی گرام ڈرافٹ کیا, ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پریلیمنری انٹرویو, کائنڈلی انٹرویو می یور سیلف. یہ میں نے اسلم اظہر کو نا داغ دیا. ایسے لاٹری ڈالی, شاید نکلا. تو وہ ٹیلی گرام پہنچ گیا, انہوں نے پڑھ بھی لیا اور پڑھ کے ایکشن بھی لے لیا. انہوں نے فون کیا لاہور اسٹیشن کے, اس بندے کو بلاؤ, دے کیا ہے یہ, کیا چیز ہے. تو اگلے دن نا ہینڈ وہ مجھے بائی ہینڈ لیٹر ملا کہ آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں. تو چونکہ میں آخر میں تھا تو کوئی رات کو میری باری آئی 10:30 بجے. اب اسلم اظہر انٹرویو کر رہے خود میرا. اچھا, میں نے اپنی اپلیکیشن میں نا بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے. میں نے فلانی کتاب بھی پڑھی, فلانی فلم بھی دیکھی ہوئی, اور میں فلانا ٹیلی ویژن کی ٹیکنیک پہ میں نے یہ پڑھا ہو. تو اسلم اظہر نے سارا کچھ, اچھا اس میں سے بہت سے نام ایسے جو اسلم اظہر کو بھی نہیں پتا تھے. تو ان کا ایک دوست آیا تھا, دوست کیا, وہ سویڈن کے فلم انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر تھا. وہ ان سے ملنے آیا ہوا تھا, ان کے کمرے میں انتظار کر رہا تھا. جو کافی دیر ہو گئی, انٹرویو لمبا ہو گیا, تو وہ انٹرویو بورڈ میں آ کے انہوں نے پوچھا اسلم اظہر, انہوں نے کہا آ جاؤ, تو بیٹھ جاؤ, ایک انٹرویو رہ گیا, چلتے ہیں. اس کو بھی بٹھا لیا. اب وہ جو نام اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اسلم اظہر کی, اس نے میری درخواست نا سویڈن والے کی طرف کر دی. اس نے یوں دیکھا, اٹس اے بگ کلیم, اٹس اے بگ کلیم. تو اسلم اظہر نے کہا کین یو پلیز انٹرویو, وہ جو سویڈن والا چھوڑ دیا مجھ پہ انہوں نے. اچھا, خدا خیر کرے. خیر, اس نے نا چھوٹتے مجھ سے پوچھا آئیور مونٹیگو کی کتاب کا کیا نام تھا. اب وہ کتاب کا نام جو ہے, میں نے کہا یہ عجیب سوال ہے کہ یہ تو میموری کا سوال ہے. تو میں نے بتایا فلم آرٹ, میں نے نام غلط تھا, اس کا نام تھا فلم ورلڈ. تو اس نے کہا بڑے فاتحانہ مسکراہٹ سے, نو اٹس فلم ورلڈ. تو پھر اسلم اظہر نے کہا یار یہ کیا سوال ہے, کوئی سوال ڈھنگ کا کرو, اس یہ پوچھو کہ اس میں ہے کیا کتاب. تو اس نے نا پھر ذرا بڑا چیلنج محسوس کیا, اور اس نے سوچ کے ایک ایسا سوال کیا, یعنی جو ٹیکنیک کا مشکل ترین سوال ہو سکتا. مجھ سے پوچھتا ہے, اوکے ویل ٹیل می واٹ از دا کمبسشن انجن تھیوری آف فلم ایڈیٹنگ. اور میں نے شو یہ کیا کہ میں گھبرا گیا ہوں. وہ اتفاق سے میں ایک دن پہلے پڑھ کے گیا, وہ آئزنسٹائن کی بک تو پڑھی ہوئی تھی, تو وہ ایسے ہی میں نے چیپٹر, بالکل اتفاق ہے کہ میں نے وہی چیپٹر اسی ایک رات پہلے پڑھا تھا, اور اچھی طرح. میں نے کہا اگر میں نے ابھی اس کو فرفر سنا دیا نا تو یہ کہے گا یہ رٹا لگا. تو میں نے پہلے تو گھبرا شو, پھر میں نے تھوڑا تھوڑا سوچا, اس کے بعد میں چلو اچھا وہ ہوگا. کہتا ہے یار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتا وہاں, یعنی یہ اس نے اپنے حساب سے وہاں کا مشکل ترین سوال مجھ سے کیا, یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ اس کو. تو پھر وہ مان گیا کہ بھائی یہ بندے نے پڑھا ہوا. تو یہ وی او اے کیسے گیا, کب گئے؟ ہاں, وی او میں کیسے گیا. تو ایسے تھا کہ اصل میں وی او اے کبھی بھی میرا ٹارگٹ نہیں تھا. میرا ٹارگٹ تھا بی بی سی. میں بی بی سی میں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں تقریباً بچپن سے سن رہا تھا بی بی سی کا اردو پروگرام, اور طالب علمی کے زمانے میں تو بہت سنا میں نے. تو میری مطلب خواہش کیا تھی, مطلب ایک آئیڈیل تھا کہ میں وہاں چلا جاؤں اور ان کے ساتھ کام کروں, ان لوگوں کے ساتھ. ساری آوازیں مجھے زبانی یاد تھی ان کی. تو جب میں نے اپلائی کیا تو بی بی سی کو اپلائی کیا, اور ساتھ ہی میں نے ڈائچے ویلے اور وائس آف امریکہ یہاں بھی درخواستیں ڈال دی. میں نے کہا کہیں سے تو جواب آئے گا. اب یہ بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے وائس آف امریکہ کا جواب آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا, اور بڑے لمبے چوڑے فارم, وہ امریکہ کا بہت ہی لمبا وہ بیوروکریسی بہت زیادہ. تو وہ کوئی 1 مہینہ تو لگ گیا فیلنگ ویلنگ. بہرحال میں نے وہ جب سارا مکمل کر لیا تو مجھے بی بی سی کی کال آئی.
میں نے کہا جی میں تو وی او اے کو کہہ چکا ہوں کہ میں آ رہا ہوں. مہینہ لگایا میں نے. مہینہ میں ضائع کر دیا. وی او اے میں جو ہے آپ نے فیض صاحب کا انٹرویو وغیرہ کچھ لیے؟ ہاں وہ وی او اے کے لیے یا ان کی طرف سے فیض صاحب آئے ہوئے تھے, ہم ان سے ملے, گپ شپ کی, انٹرویو کیا. وہ پھر ہم نے بی بی سی اس کو وائس آف امریکہ کو بھی دے دیا, لیکن وہ وائس آف امریکہ کے لیے یا وی او اے کی خاطر نہیں ہم نے کیا تھا. وہ یہ تھا کہ یہ اپنی ان کی بھانجی تھی شاید کینیڈا میں, تو اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ہماری وہاں ایک نا انڈو پاک کلچرل آرگنائزیشن, میں نے سنا تھا وی او اے نے انکار کر دیا تھا فیض صاحب کو. ہاں وہ میں بتاتا ہوں نا. تو جب منظور نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کو ہمارا خیال تھا کہ ان کو فیض صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو وی او اے میں بلاتے ہیں. تو مسٹر ویور کے پاس ہم گئے, انہوں نے کہا یہ کون بندہ ہے, اس کا کچھ مجھے آتا پتہ بتاؤ. ہم نے وہ جو بھی ان کا آتا پتہ تھا بتا دیا. تو اگلے دن ہماری پیشی ہو گئی. کہنے لگے کہ یہ اس کے جو آپ نے ڈیٹا دیا اس بندے کا, اس بنیاد پر تو اس کا امریکن ویزا کینسل ہو سکتا ہے, آپ اسے وی او اے میں بلا رہے ہیں, کیونکہ وہ لینن پرائز وغیرہ سارا ان کا سوشلسٹ. Have you ever been a member of the Communist Party? یہ وہ والا ہے آپ کے ساتھ. تو ان کا تو تم اس کو بڑی گرمی کھائی نا اس نے. یہ آپ نے سوچا کیسے کہ وہ یہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ کا شخص وائس آف امریکہ میں آیا. تو خیر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ یہاں تو وہ نہیں آ سکتے, لیکن ہم نے ان کا پروگرام جو ریکارڈ کر لیا نا, وہ ہم نے پھر جب اکمل علیمی کی ڈیوٹی لگی نا وہاں کلچرل پروگراموں پہ, تو انہیں ہم نے وہ ٹیپ دی, انہوں نے پھر وہ چل رہا ہے. اچھا آپ بی بی سی میں بہت عرصے خطوں کے جوابات دیتے رہے, جو کہ بذات خود ایک بہت سخت جاب تھی. اس میں کوئی انٹرسٹنگ خطوط کچھ دیکھیے, خطوں کے جواب جو ہے نا وہ بظاہر تو بڑا پروجیکٹ سا کام لگتا ہے کہ خط آپ جواب دے رہے ہیں, کیا بات. لیکن میں بچپن میں سنا کرتا تھا اخلاق احمد دہلوی جو خطوں کے جواب دیتے تھے ریڈیو پاکستان سے, اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا پروگرام, اور مجھے دلچسپی ہو گئی خط پڑھنے اور خط کا جواب دینے میں. وہاں سے میری دلچسپی پیدا. چنانچہ جب میں وی او اے میں آیا تو آبدی صاحب دیا کرتے تھے خطوں کے جواب بی بی سی میں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میرے پاس ان 3-4 اور پروگرام بھی وہ کر رہے تھے, کہ یار میرے پہ بہت بوجھ ہے, تو تم آ گئے ہو تو یہ تم سنبھال لو خطوں کا. تو خطوں کا انہوں نے مجھے دے دیا. وہ پھر چونکہ شوق بھی تھا مجھے اور ٹریننگ بھی تھی, تو وہ کافی پھر مقبول ہو گیا پروگرام, اور پھر وہ کئی سال تک وہ میرے پاس ہی رہا. تو اس میں ظاہر ہے طرح طرح کے خطوط سے واسطہ پڑا, بوڑھوں کے, بچوں کے, خواتین کے. وہ کوئی آسان کام نہیں تھا, کیونکہ خط بہت سارے آتے تھے پوری دنیا سے آتے تھے. ساری دنیا سے ایسا تھا کہ 5 آدمیوں کا ایک عملہ تھا, اور ایک بلڈنگ تھی الگ جس میں وہ بوریاں کی بوریاں خطوں کی آتی, کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ. تو 5 آدمی فل ٹائم امپلائی صرف خطوں کو ہینڈل کرنے پہ, سارٹ کرنے پہ, اور پورا ایک دفتر ان کے لیے علیحدہ سے. کوئی خط یاد ہے؟ خط تو بہت سے یاد ہیں, لیکن ایک بچے کا خط نہیں مجھے بھولتا. ہاں وہ کوئی یہاں صوبہ سرحد سے وہ ہمیں خط لکھتے تھے کسی چھوٹے سے گاؤں سے. تو وہ چونکہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا, تو وہ قلم سے بڑا خوش خط کر کے, لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جواب طلب, تو بس ہم دیکھ کے رکھ دیتے. تعریفیں کے لیے ہم سنتے ہیں. ہاں وہ ایک خطوں کی جو سب سے کامن قسم تھی نا, وہ کہ بی بی سی اردو کے پروگرام بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور ہم تو باقاعدگی سے سنتے ہیں, ایک بھی پروگرام مس نہیں کرتے. میرے ابا بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں, دادا بھی بڑے. تو ایک ہی مضمون ہمیں کہ یار اب یہ بار بار ہم کیا, اور اپنی تعریف کیا بار بار ویسے بھی اچھی نہیں لگتی. تو اسی طرح وہ بچے کا خط تھا کہ میں بڑے شوق سے سنتا ہوں, بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے اور میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور میرے ماسٹر جی بھی بڑے خوش ہوتے ہیں جب میں انہیں بتاتا ہوں وغیرہ. خیر ایک خط آیا, ہم نے جواب نہیں دیا. دوسرا خط آیا, وہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا, میں نے بتایا تھا کہ میں بی بی سی اردو کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں, تو وہ شاید آپ کو ملا نہیں ہے, تو میں اب دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, تو میں بڑے شوق سے سن. اس میں کہ یار بھائی یہ کیا بات ہوئی, چلو تو سنتے رہو, اچھی بات ہے, معلومات میں اضافہ کرو. پھر تیسرا خط آیا, تو اس میں ذرا سی نا تھوڑی سی ناراضگی تھی کہ دیکھیے ہم اتنے شوق سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں اور آپ ہمارے خط کا جواب ہی نہیں دیتے, تو آپ کو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. جو اتنی محبت سے خط لکھتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینا چاہیے. اس کا بھی نہیں جواب دیا ہم نے. چوتھے خط میں اور ذرا سختی زبان کی. یہ عجیب بات ہے, مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے 4 خط لکھے اور آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں. پھر 5ویں خط میں اور ذرا سختی اور تیزی.
7वां खत आया ना जनाब, तो उसमें उनका गुस्सा जो था वो उरूज पे पहुंचा, क्लाइमैक्स पे, यानी इसके बाद वो फट पड़ेंगे। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अंग्रेज होंगे तो घर, भाई हम कहाँ के अंग्रेज हम भी कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हमको आप कम ना समझें। हम आपको ख़त लिखें और आप जवाब ना दें, और हम कई कई ख़त लिखें और आप सारे ख़त पीजें और जवाब ना दें, आपने अपने आप को समझा हुआ क्या? इस तरह का अपना खूब गुस्सा उतार के ना, बुरा भला कह के BBC को, अंग्रेज़ों को, सबको वैन पे लिखा हुआ कि जमील खान खटक, मौज़ा फलाना, और सूबा सरहद, ज़िला विला सारा पता मुकम्मल लिखें, सूबा सरहद के लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ एटमी ताकत। यानी किसी खुशफहमी में न रहना, हम चला सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यहीं तक, हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।